السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ آمین یا الہی آمین۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھے۔ آج ہم اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2026 کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا بے پناہ شکر ہے کہ اس بار پھر اللہ پاک نے ہمیں رمضان تک پہنچایا۔ یہ مہینہ جس کو ہم روزوں کا مہینہ کہتے ہیں، جبکہ جہانوں کے بادشاہ نے اس کو قرآن کا مہینہ فرمایا کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ نزول قرآن کا مہینہ اس امت کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، کبھی نہ بدلنے والی کتاب۔ اس کتاب کی حفاظت جہانوں کے بادشاہ نے خود فرمائی ہے۔ اس کتاب کو سمجھنا اللہ کی رضا کی خاطر اور خود کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے۔ پہلا پارہ شروع کرنے سے پہلے سب اپنے دل کے اندر اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ رب کا پیغام ہے۔ جس طرح رب کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، بالکل اسی طرح اللہ کا یہ کلام بھی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جب ہم اپنے دل کے اندر یہ یقین لے کر اس کلام کو سنیں گے تو انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ اس قرآن کو اپنے اندر اتارنے کی کیفیت بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح اس کلام کے پیغام پر عمل بھی بڑھ جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ہم سب کا علم ہی کا نہیں، عمل کا بھی سفر ہوگا۔ چلیں اب ہم اپنا پہلا پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے شروع میں سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب کہ اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ پھر تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتی ہوں خاص اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس سال ہم قرآن کو اس کے مضامین کے ساتھ سمجھیں گے۔ چلیں اب ہم اللہ کے حکم سے پہلے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورت کا مضمون ہے کہ یہ فطرت انسانی کی ترجمان ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کی شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کہ مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ پاک یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن جس میں جزا اور سزا کا صحیح اور حقیقی فیصلہ ہوگا۔ ہر ظالم، کافر اور غاصب کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اس عقیدے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے جو کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے یا گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ قرآن حکیم کا نقطۂ عروج ہے۔
یہ قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے، 286 آیات ہیں اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کی آیت 1 سے آیت 5 کا مضمون ہے کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس سورہ کا آغاز قرآن کے بارے میں اس اعلان سے ہوتا ہے، یہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ پھر آیت 6 سے 7 کا مضمون ہے کہ ہدایت سے محروم کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کافر ہیں، انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ پھر آیت 8 سے 12 کا مضمون ہے کہ منافقانہ کردار کیا ہے۔ ان آیات میں اب ہم منافقین کے طرز عمل کا بڑی وضاحت سے تذکرہ دیکھیں گے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر در حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ بڑھا دیا۔ ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہے لیکن انہیں علم نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بڑھتے جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 17 سے 20 میں کافروں اور منافقین کے لیے تماثیل ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہے ہوں اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، جب ان پر تاریکی طاری ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آیت 21 سے 27 کا مضمون دیکھتے ہیں۔ یہ مضمون ہے کہ قرآن حکیم کی دعوت اور قرآن کسے گمراہ کرتا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا،
تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے ہوئے۔ اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہتوں کو، اور انہیں گمراہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ پھر آیت 28 سے 34 کا مضمون ہے قرآن حکیم کا فلسفہ اور انسان کی عظمت، کہ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا تو فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تب اللہ نے فرمایا اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر آیت 35 سے 39 میں ہے، اس کا مضمون ہے کہ زمین پر ہونے والے امتحان کا تجربہ اور امتحان دنیا میں کون کامیاب ہوگا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے پھسلا دیا
اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی ایک معین مدت تک جائے قرار ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت 40 سے 48 کا مضمون ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے دعوت اور آخرت کی نجات کے لیے جھوٹے سہاروں کی نفی۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والوں نہ بن جاؤ، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے بچتے رہو، اور نہ گڈ مڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ پھر اگلی آیات 49 سے 66 کا مضمون ہے بنی اسرائیل کے لیے ملامت اور عبرتناک سزا۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ یہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جو ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، اور وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس ہی میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے رب کے حضور توبہ کرو، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم احسان پر
تم اس احسان پر ہمارا شکر ادا کرو، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور اتارا تم پر من و سلوہ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنی عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا ہمارے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ پھر اگلی آیات میں ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ترکاریاں، ککڑی اور گھیوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی اور حق کو چھپایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تبدیلیاں کی، بغض اور حسد کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے۔ یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی، جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا، اور یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں سے ہے تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اور تم لوگ ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے، یعنی اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت بنا دیا اہل تقوی کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم آیات 67 سے 74 کا مضمون دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر بے جوں چرا عمل کرو، اور اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی کو دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس عمر کی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، اور نہ تو زمین جوتا ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست فرما دی۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو یا گائے کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔
اس کے بعد آیت 75 سے آیت 86 کے مضامین میں بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کے جرائم ہیں اور بنی اسرائیل کا اللہ سے عہد اور عہد شکنی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ بھی تھا کہ جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرتا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ کہ جب ملتے اہل ایمان سے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ خلوت میں ہوتے تو ایک دوسرے سے کہتے کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو تو سب معلوم ہے؟ پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی قیمت، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو ہرگز آگ چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور گناہ سے توبہ نہ کی تو بس یہی ہے آگ والے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ بھی اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، پھر تم وہی ہو جو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بات سے انکار کر دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہے اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی آخرت کو چھوڑ کر، سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ پھر آیت 87 سے 96 میں ہے کہ بنی اسرائیل کی انبیاء سے مخالفت اور ان کا قتل اور کہنا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، اور اس کے بعد بے تربے رسول بھیجے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دی۔ ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ پھر بھلا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ پھر انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہے، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ پس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ پھر اگلی آیات میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے تو پھر
تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے اور تم لوگ اللہ کے محبوب ہو تو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس دنیا کی زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کسی طرح ان کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب اس قدر جینا بھی، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیات 97 سے 103 کے مضامین میں بنی اسرائیل کا حضرت جبرائیل پر بہتان بتایا گیا کہ جادو کا عمل کفر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے، اور جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کر دی ہے روشن آیات، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہے۔ پھر ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ 2 فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، کیونکہ جادو کا عمل کفر ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکے کہ جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ پھر آیت 113 تک میں بنی اسرائیل کی گمراہیوں کا ذکر ہے، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ پاک بڑے فضل والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں بسبب ان کے دلی حسد کے، اور اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آیات 114 سے 124 تک کے مضامین میں
مشرکین مکہ کے جرائم اور تلاوت قرآن کی اہمیت، اور آیت 122-123 میں بنی اسرائیل سے خطاب ختم کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، جب کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی کہتا ہے کہ تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی اللہ کی وحی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل علم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ پھر آیت 124 سے 126 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحانات میں ثابت قدم رہنا آتا ہے اور بیت اللہ کی عظمت اور شرف کا بتایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئے، اس لیے ملت ابراہیمی کی اتباع کا کہا گیا۔ پھر اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اور ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اس کے بعد آیت 127 سے 133 میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا اور اللہ والوں کی وصیت ہے۔
اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہماری یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے اور ہم پر رحمت اور مغفرت کی نظر فرما۔ اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک فرما دے۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی یہی کہا کہ اے میرے لڑکو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین یعنی اسلام پسند فرمایا، سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گی، اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئی، اسی طرح جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی، ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے۔ پھر پارے کے آخر کا مضمون ہے کہ نجات کا دار و مدار اپنے اعمال پر ہوگا۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں پر اللہ کے حکم سے پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ میں جو چیز دیکھی وہ ہے الحمدللہ، ہر حال میں نعمتیں ملنے پر بھی اور جانے پر بھی، یعنی کلمہ شکر ہر دم ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ اگر انسان سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو مانگنی پڑتی ہے، یہ بن مانگے نہیں ملے گی، اس لیے اپنے لیے ہدایت ضرور مانگنی ہے۔ پھر سورہ بقرہ ہے، اسے قرآن کریم کی چوٹی کہا جاتا ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ یاد رکھیں کہ ہدایت اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اور خواہشات کی پیروی کرنے سے دل کی بیماری منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اب دل کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تب ہو سکتی ہے جب ہم اندر باہر سے اللہ کے ہو جائیں گے، اور خواہشات کی پیروی ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ کامیابی کے لیے اپنے ہر کام کو آخرت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور ہمیشہ خالص اللہ ہی کی عبادت کریں تاکہ پورے انجام سے بچ جائیں۔ پھر اللہ کو ایک مانتے ہوئے زندگی کے ہر پہلو میں اس کے آگے جھک جانا ہی عبادت کی روح ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں خوشی کن چیزوں میں ملے گی، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں، دوسروں کو معاف کرنے میں، رشتوں کو جوڑ کر رکھنے میں، اور علم عبادت سے افضل ہے۔ جان لے عبادت بھی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سب سے اہم بات کہ ہماری نجات صرف اللہ کی اطاعت اور رضا میں ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کا تقوی اور اس کی محبت انسان سے اللہ کی اطاعت کرواتی ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں اور اپنی من مرضی کتنی کرتے ہیں۔ اسی طرح خوف اور غم سے نجات کا راستہ صرف کتاب ہدایت کی پیروی میں ہے۔
یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ہمیں ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے امید رکھنی ہے، اور وہ کام کرنے جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو انشاءاللہ۔ پھر ہم منافقین کی سوچ اور آج کے معاشرے کا رویہ دیکھتے ہیں۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ سچے دل سے ایمان لیا، تو وہ جواب دیتے کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لیا؟ یعنی وہ حقیقی ایمان والوں کو کم عقل اور نادان سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رنگ یعنی دین کا رنگ اختیار کرنا ہے، اللہ کا رنگ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو ہمیں مضبوط بنانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 68 میں بنی اسرائیل کے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قوم اپنے لیے خود دعا کرنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ دعا کر دیں ہمارے لیے۔ یاد رکھیں کہ دعا رب اور بندے کے درمیان ایک بہت کلوز ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے ایک پرسنل تعلق ہونا چاہیے۔ انسان کو جب ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اس کے بارے میں جو اس کی ضرورت کو پوری کر دے۔ اسی طرح ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں تکلیف کے وقت سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ باحثیت ایک مومن کے ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگنی چاہیے۔ کوئی تکلیف دہ بات ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ، کچھ بھی ہو غرض، فوراً اللہ تعالیٰ کو اپنا مسئلہ بتائیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ جب دل پریشان ہو تو سورہ بقرہ کی آیت 107 کو یاد رکھنا ہے کہ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ تو اس آیت کو جب ہم سمجھیں گے تو دل کو بہت بڑا سہارا ملے گا کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر ہم اس سے اپنا تعلق کیوں نہ مضبوط کریں، اس کی فرما برداری کیوں نہ کریں، ہم اس کے بندے کیوں نہ بن جائیں۔ وہ تو ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے، لہٰذا اپنا رخ صرف اللہ کی طرف ہمیں رکھنا ہے، اسی سے لو لگانی ہے انشاءاللہ۔ صرف ایک اللہ کا بن کر رہنا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر یہ تعلق کمزور ہوتا ہے تو جان لے کہ اللہ سے تعلق بھی کمزور ہو جائے گا۔ اپنے مقصد حیات پر نظر رکھنی ہے، ہر حال میں رب کی اطاعت کرنی ہے اور خود پر رب کا رنگ چڑھانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔